السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. پارہ نمبر 2 ہے. پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 1 ہے. رکوع کا موضوع ہے قبلہ بدلا تو امامت بدل گئی. قبلے کی بات کی اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں بیت المقدس کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنا اور قبلے کی تبدیلی کا حکم فرما دیا. تو یہاں پر اسی قبلے کی تبدیلی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا. بیت اللہ کو قبلہ بنانے میں امتحان بھی تھا، مسلمانوں کا امتحان بھی تھا اور بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا امتحان بھی تھا. تو تحویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے تھا اور اہل کتاب جو تھے وہ اس قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں تھے. یہودی قبلے کو جانتے ہیں مگر حق کو چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرما دیا کہ قبلے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہوں. اور پھر فرمایا قبلہ بدلا تو امامت بھی بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا اور دنیا کی امامت کے لیے امت وسط کو چنا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اس رکوع میں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے اب درمیانی وسیلہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو امت مسلمہ نے سارے انسانوں تک اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. پھر رکوع کے اگلے حصے میں حق کی گواہی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخرت میں گواہی لی جائے گی کہ کیا پیغام پہنچا دیا، اور آخرت میں ہم سے گواہی لی جائے گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا اس کو تم نے آگے پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے. تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے انسانوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور اپنی خواہش کو، اپنی پسند کو اللہ کی خواہش کے مطابق ڈھالنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 2 ہے، موضوع ہے بیت اللہ. اللہ تعالیٰ نے ابتدائی حصے میں بیت اللہ کی بات کی کہ بیت اللہ قبلہ ہے نماز کے لیے، قبلہ ہے اطاعت کے لیے، قبلہ ہے جاہلیت کے طور طریقے چھوڑنے کے لیے، قبلہ ہے قیامت تک کے لیے، اور قبلہ ہے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے. پھر رکوع کے اگلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول مبعوث فرمایا تاکہ آپ سب کو اللہ کی آیات تلاوت کر کے سنائیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، اور انسانی نفوس کا تزکیہ کریں، یعنی انسانی نفوس کو پاک کریں. اور پھر فرمایا رسول انسانوں کو وہ کچھ سکھاتے تھے جو انسان نہ جانتے تھے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر کے ہی کامیابی پائی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ بھی یاد رکھے گا، اور اللہ کا شکر ادا کریں اور کفران نعمت نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں. تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. رکوع نمبر 3 ہے، اس کا موضوع ہے صبر اور نماز سے مدد لو. اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے منصب امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کار بتا دیا کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے دل کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، اور ساری امت کا دل اللہ سے جوڑنا ہے، نقصانات برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، بھوک برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور خوفناک حالات کو فیس کرنے کے لیے حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور تمام کاموں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں یہ سب کام کس کے لیے کروں، اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کام کرنا ہے. پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ صبر کی نشانیاں ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور پھر فرمایا کہ تمام جہانوں کے انسانوں تک اللہ کی تعلیمات کو پہنچانا ہے.
پھر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی لیے صرف اللہ کے لیے دل کو خالص کرو، ساری امت کا دل اللہ سے جوڑو اور تمام کام اللہ کی رضا کے لیے کرو اور تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو اپنی رضا، رغبت اور خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ کو اس کا علم ہے اور اللہ بہت قدردان ہے۔ تو ہم نے اس رکوع سے کیا لیا کہ ہم نے ہر مشکل میں صبر اور نماز سے کام لینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، موضوع ہے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی کہ زمین اور آسمان کے بنانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، کشتیوں کے سمندر میں چلنے میں، بارش میں، جاندار مخلوق میں، ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور عقل رکھنے والے ان نشانیوں سے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں کہ وہ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، ان سے اللہ جیسی محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت میں ان کے یہ رہنما ان سے اظہار بیزاری کریں گے جنہیں وہ آج اپنا الہ بناتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ اپنے اعمال پر حسرت سے ہاتھ ملیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اور پھر اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین کے اعمال کو ان کے سامنے لائے گا اور اس طرح سے لائے گا کہ وہ حسرتوں اور پشیمانیوں سے ہاتھ ملیں گے اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے کیا لیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کے لیے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے حلال و حرام کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ حرام جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، بدی کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے پہ چلنے سے انکار کرنے والے اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں اور بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حق کو سنتے نہیں یا سنتے ہیں تو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزوں کی بات کی کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ اشیاء کے نام گنوائے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ مردار حرام ہے، یعنی مردہ جانور کا گوشت حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، اور ایسی چیز جس پر اللہ کے ماں سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ مجبوری میں، یعنی اگر جان جانے کا خطرہ ہے اور کوئی حلال چیز میسر نہیں تو مجبوری میں حرام کھایا جا سکتا ہے، لیکن 1 یا 2 لقمے جس سے جان بچ جائے، اور یہ کہ قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو، یعنی اللہ کے قانون کو توڑنے کا ارادہ نہ ہو، مجبوری ہو، اور پھر حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی پیٹ بھر کے نہ کھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو چھپانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں وہ حرام کھاتے ہیں اور انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو برحق نازل فرمایا، لیکن اس میں اختلاف کرنے والے اور جھگڑا کرنے والے حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں اور ان سے دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ تو ہم نے اپنے لیے اس رکوع سے کیا لیا کہ اللہ کی کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور کھانے پینے کی ہر شے کو استعمال کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جاہلانہ رسوم و رواج سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے نیکی، قصاص اور دیت۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بات کی کہ نیکی کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ پر ایمان کی وجہ سے جو پروان چڑھنے والی نیکیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں، کہ انسان اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے عہد کو پورا کرتا ہے،
کسی بھی مشکل اور تنگی میں صبر سے کام لیتا ہے، سچائی کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں قصاص کی بات کی کہ قصاص کیا ہے، یعنی جان کے بدلے جان۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت کی جان لی جائے گی۔ پھر دیت کی بات کی کہ اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو وہ جان کے بدلے کچھ نہ کچھ رقم لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، یعنی دیت ہے، دیت میں معافی کی گنجائش ہے۔ پھر وصیت کی بات کی کہ وصیت جو ہے وہ ورثہ کے حق میں نہیں ہو سکتی اور صرف 1/3 حصے کی وصیت ہو سکتی ہے، یعنی صاحب جائیداد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا کہ وہ 1/3 حصہ اپنی مرضی سے غیر ورثہ میں سے کسی کو چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اس کی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرما دیا کہ تنگی اور مصیبت اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرنے والے ہی اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً اللہ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی محبت میں اپنا مال ضرورت مندوں کو دینا ہے انشاءاللہ، اور آج ضرور کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے اور مدد کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، موضوع ہے روزے کے احکامات۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم دیا کہ روزہ فرض ہے اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے۔ فرض روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر ہے، اور روزہ جو ہے وہ تقوی کی، شکر کی، صبر کی اور نرمی کی تربیت ہے، اور بیماری یا سفر کی صورت میں قضا ہو سکتا ہے، اور اس کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا تعلق جائز ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی بات کی کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن رہنمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال کی بات کی کہ باطل طریقوں سے یعنی ناجائز طریقوں سے مال کو نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ قصور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، اور ہم نے اپنے لیے اس رکوع سے کیا لیا کہ جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کو حکم دیا ہے ان سے رکنا ہے، اور ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، موضوع ہے نیکی کے بڑے کام۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے، اللہ کا ڈر نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرنا نیکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہیں کرنی، جہاں بھی مقابلہ پیش آئے مقابلہ کرنا ہے، مسجد حرام کے قریب جب تک دشمن تم سے نہ لڑے تم نے نہیں لڑنا، اور جو لوگ مسلمانوں سے لڑنے سے باز آ جائیں ان سے نہیں لڑنا۔ اور پھر فرمایا اس وقت تک لڑنا ہے جب تک فتنہ باقی ہو اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اور پھر فرمایا فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ رکوع کے اگلے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، مال کو اللہ کی عنایت سمجھنا، مال پر سب سے بڑھ کر اللہ کا حق سمجھنا، مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، مال کو دینی ضروریات کے لیے خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنا۔ اور پھر حج اور عمرے کے لیے بات کی کہ حج اور عمرہ جو ہے اس کو اللہ کے لیے پورا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خوشی سے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہمارے پاس جو ہے، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہماری قابلیت، تو ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اور کس طرح سے لگانا ہے یہ ویز، یہ طریقے ہم نے خود سوچنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، موضوع ہے حج کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں حج کے بارے میں فرمایا کہ حج میں شہوانی فعل، بدعملی اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ پھر فرمایا حج کے لیے نکلیں تو زیادہ راہ لے لیں، اور پھر فرمایا بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ پھر فرمایا حج کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، حج کے لیے عرفات جانا ضروری ہے، حج میں منا سے 2 دن بعد واپسی ہو سکتی ہے، یعنی ایام تشریق کے 2 دن میں۔ پھر فرمایا حج میں کثرت سے استغفار کریں، حج میں کثرت سے اللہ کو یاد کریں،
اور حج میں دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کریں اور حج میں حشر کے دن کی پیشی کو یاد رکھیں۔ پھر دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر دنیا کے لیے کریں گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کریں گے تو دونوں میں حصہ ملے گا۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 2 اقسام بیان کی۔ پہلی قسم جو اپنی ذات کی خوشی چاہنے والا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص سخت جھگڑالو ہے، فساد پھیلانے والا ہے، نصیحت پر بگڑنے والا ہے اور اپنی عزت کی وجہ سے گناہ پر جمنے والا ہے، اور ایسا شخص اپنی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے والا ہے۔ دوسری قسم ہے اللہ کی خوشی چاہنے والا۔ ایسا شخص اپنے خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اپنی عادات کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ عادات اپناتا ہے، اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ہر چھوٹا بڑا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور بغیر مصلحت کے اسلام کو قبول کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ اور اگر ذہن ڈگمگائے تو یہ جان لو کہ سارے معاملات پیش تو اللہ کے حضور ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور آخرکار سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ حق کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، اور نصیحت کو اپنی ذات اور اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھنا، برا نہیں منانا، اور نصیحت کرنے والے کو اپنا مخلص سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، موضوع ہے جنت کا راستہ۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات کی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کھلی نشانیوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی۔ پھر فرمایا کفر دنیا سے محبت کا نام ہے، اور پھر فرمایا ایمان والے ہی عالی مقام ہوں گے، اور فرمایا کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی تھے، لوگوں کو حق کا پتہ نہ تھا، لیکن علم اور ہدایت آئی، اور علم اور ہدایت آنے کے بعد بھی لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی ہے کہ تم نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت کا راستہ مصیبتوں، سختیوں اور آزمائشوں کا راستہ ہے، اور جنت کا راستہ ثابت قدمی سے ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مال کو خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے، والدین پر، رشتہ داروں پر، مسکین پر، یتیم پر، مسافر پر۔ اور پھر اللہ تعالی نے قتال کی بات کی کہ تم پر قتال فرض ہوا تو تمہیں برا لگتا ہے، حالانکہ جو چیز تمہیں بری لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو بھلائی بھی انسان کرتا ہے اللہ اس سے باخبر ہوتا ہے، اور انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر اچھا کام کرتے ہوئے یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ راستہ مجھے جنت لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے، موضوع ہے احکامات اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں حرمت والے مہینوں کی بات کی کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا اگرچہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرتد کی بات کی کہ جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر ایمان والوں کی بات کی کہ ایمان والے کون ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ پھر شراب اور جوئے کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ عرب میں شراب پانی کی طرح سے پی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کی حرمت کے احکامات نازل فرمائے۔ تو یہ پہلا حکم تھا شراب کے بارے میں کہ اللہ نے واضح کیا کہ فائدے تو ہیں مگر گناہ بڑا ہے۔ پھر دوسرے حکم میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور تیسرا سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ہی حرام قرار دے دیا تھا۔ پھر اس رکوع میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو جو بھی تمہارے پاس زائد از ضرورت ہے۔ پھر یتیم کے بارے میں فرمایا کہ جس میں یتیموں کی بھلائی ہو وہی طرز عمل اختیار کرو۔ مشرک سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک سے نکاح سے روکا ہے اور نکاح کے لیے ایمان کی شرط رکھ دی ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا مشرک جو ہے وہ
دوزخ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، اور اللہ اپنے احکامات واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تاکہ وہ سبق حاصل کریں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یتیموں پر شفقت اور مہربانی کرنی ہے اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 12 ہے، موضوع ہے خاندانی زندگی کے احکامات. رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حیض کی بات کی، کیونکہ یہودی حیض کی حالت میں عورتوں سے بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے کہ حیض جو ہے وہ گندگی کی حالت ہے اور مرد عورت اس حالت میں تعلق قائم نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا پاکی کا غسل کرنے کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے. پھر عورت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے قیمتی اثاثہ ہے اور فطری طور پر اپنی بیوی سے جیسا چاہے تعلق رکھیں اور اپنی نسل کے اخلاق اور ان کی تربیت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اور پھر فرمایا قسم کے بارے میں کہ بھلائی کے کاموں سے رکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ بے معنی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو سچے دل سے قسم کھائی جاتی ہے اس پر پوچھ گچھ ہوگی. پھر رکوع کے اگلے حصے میں ایلا کی بات ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے تو اس کو ایلا کہتے ہیں. اس کی مدت 4 ماہ ہے اور اس میں اگر مرد رجوع کر لیتا ہے تو اس کی معافی ہے، لیکن 4 ماہ بعد اگر 4 ماہ تک رجوع نہیں کرتا تو 4 ماہ بعد طلاق ہو جائے گی. پھر طلاق کی عدت کی بات ہے کہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض یا 3 طہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ طلاق کی عدت کی حالت میں حمل کو چھپانا نہیں ہے، اور اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو اس کو حق ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ عورتوں کے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ درگزر کرنے والا ہے، بردبار ہے، اللہ ساری باتیں سنتا ہے، جانتا ہے، اور اللہ سب پر غالب ہے، حکیم اور دانا ہے. اپنے لیے کیا لیا کہ ہر حیثیت میں اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 13 ہے، موضوع ہے طلاق کے مسائل. اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ طلاق 2 بار ہے، یعنی 2 بار شوہر کو حق ہے کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن 3 طلاقیں اگر ہو جائیں گی تو پھر بیوی اس کے لیے حرام ہے، پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رجوع کرنے کا حق بیویوں کو ستانے کے لیے نہ کریں، یعنی اس نیت سے رجوع نہ کریں کہ بیوی آزاد ہو جائے گی تو کہیں اور نکاح کر لے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا گھر بسانے کے لیے رجوع کریں. پھر فرمایا رخصت کرتے ہوئے تحفے واپس نہیں لینے، یعنی اگر طلاق دے دی تو اپنی ازدواجی زندگی کے دوران بیوی کو جو تحفے تحائف دیے تھے، جو مال اسباب دیا تھا، اب یہ جائز نہیں ہے کہ طلاق کے بعد وہ اسے واپس لیا جائے. پھر اگلے حصے میں خلا کے احکامات ہیں کہ اللہ نے واضح فرمایا کہ عورت معاوضہ دے کر علیحدگی لے سکتی ہے یا حق مہر معاف کر کے اپنے شوہر سے خلا علیحدگی لے سکتی ہے. پھر اگلے حصے میں حلالہ کی بات کی کہ 3 طلاقوں کے بعد اگر نکاح کرنا چاہیں تو عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ اسے طلاق دے، اور پھر اس کی عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسا ہمارے ہاں پری پلانڈ حلالہ ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ منصوبہ بنا کے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو حلالہ کیا جاتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے یا کچھ معاوضہ دے کر جو ہے اسے نکاح کروا لیا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ طلاق دے دے تاکہ شوہر اپنے پہلے شوہر کے لیے، تاکہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے، یہ اسلام میں منع ہے. اس طرح کا پری پلانڈ حلالہ اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ. اور اللہ کی آیات کو کھیل بنانا کیا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بنا کے حلالہ کروانا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ طلاق کے احکامات کو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانے ہیں انشاءاللہ. رکوع نمبر 14 ہے، موضوع ہے خاندانی نظام کی اصلاح کے احکامات. رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ رجعی طلاق کی عدت گزرنے کے بعد عورت اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو گھر والے رکاوٹ نہ بنے، یعنی ایک طلاق کے بعد اور 2 طلاقوں کے بعد عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 مہینے کی عدت گزر جاتی ہے پہلی طلاق اور دوسری طلاق میں تو شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے نیا نکاح کرے نئے مہر کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے تو شوہر یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغیر حلالہ کے نیا نکاح کرے نئے مہر کے ساتھ، لیکن اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر نکاح کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی بات کی کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ پھر فرمایا طلاق یافتہ عورت کو دوران رضاعت کھانا یا کپڑا دینا ہوگا، یعنی اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے اور وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اب اس کا نان نفع تو آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اس کو دودھ پلانے کا کچھ نہ کچھ معاوضہ ضرور دینا ہے۔ پھر فرمایا کہ نہ ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ پر دباؤ ڈالا جائے، یعنی نہ تو ماں سے زبردستی دودھ پلانے کے لیے زور ڈالا جائے اور نہ ہی زیادہ معاوضے کے لیے باپ پر دباؤ ڈالا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر باپ نہیں ہے تو دودھ پلانے والی ماں کا خرچ اس کا وارث برداشت کرے گا، یعنی بچے کا وارث برداشت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ماں باپ دونوں چاہیں تو باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑوا سکتے ہیں اور معاوضے کے ساتھ کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے وفات کی عدت کا بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیوگی کے عدت کے جو احکامات میں واضح فرما دیا کہ زمانہ عدت میں نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، اور اشارے کنائے سے اگر کوئی بات کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عقد نکاح کا فیصلہ عدت کے دوران نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے باخبر ہے اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ ہم نے طلاق کے احکامات اور رضاعت کے احکامات خود بھی سیکھنے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، موضوع ہے مہر کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں مہر کے احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر نکاح ہو گیا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر مہر متاع ہے، یعنی کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا ہے۔ پھر دوسرا نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو آدھا مہر ہے۔ اور تیسرا نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا اور رخصتی ہو گئی تو پھر پورا مہر ادا کرنا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی ہو گئی اور پھر طلاق ہوئی تو مہر مثل ہے، یعنی اس عورت کی خاندان کی دوسری عورتوں کا جو مہر مقرر ہوا اس کی مناسبت سے اس عورت کو مہر ادا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع کے اگلے حصے میں فرما دیا کہ نمازوں کی نگہداشت کرو، یعنی اللہ کے آگے فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑے رہا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، حکیم ہے، دانا ہے، اور اپنے احکامات صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ انسان سمجھ بوجھ سے کام لے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرنی ہے انشاءاللہ، اور مہر کے احکامات سیکھنے اور سکھانے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، موضوع ہے تاریخ بنی اسرائیل میں عبرت ہے۔ رکوع کی ابتدا میں بنی اسرائیل کے گھروں سے نکلنے کی بات ہے کہ کسی بستی میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تو یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے جو اس بستی سے نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، کیونکہ موت کے ڈر سے نکلے تھے تو اللہ کا فیصلہ آیا کہ مر جاؤ، اور پھر وہ مر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ موت اور زندگی کے فیصلے دنیا میں نہیں ہوتے، موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ موت کے ڈر سے گھروں میں نہ بیٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اللہ کی رضا کے لیے۔
اور پھر فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قرض حسنہ دو گے تو اللہ کئی گنا بڑھا کر ادا فرمائے گا، اور مال کو، رزق کو گھٹانا اور بڑھانا صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں بنی اسرائیل کی بات ہے کہ انہوں نے جہاد کے لیے اپنے نبی سے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو نبی نے پہلے ان سے کنفرم کیا کہ کہیں پیچھے تو نہیں ہٹو گے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ بادشاہ مقرر کر دیں اور تم پھر جہاد سے جی چرا لو۔ تو انہوں نے اس چیز کے لیے رضامندی دی کہ ہم اپنے بادشاہ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرمایا، لیکن طالوت کی بادشاہت پر انہوں نے اعتراض کیا اور اس کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اعتراض یہ کیا کہ وہ زیادہ مال والا نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ تو پھر ہم بادشاہت کے حقدار ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم میں اور علم میں برتری دی ہے، یعنی جسم کی اور علم کی صلاحیت دی ہے، جسمانی قوت دی ہے، علم کی صلاحیت عطا کی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کو رہنما، کسی کو لیڈر بنانے کے لیے یہ دو خصوصیات ہونا ضروری ہیں کہ جسمانی قوت ہو اور علم ہو اس کے پاس۔ پھر آگے فرمایا کہ بادشاہت کی، طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا تابوت سکینہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ اور اسی طرح ہوا کہ جب ان کا تابوت سکینہ انہیں واپس ملا تو پھر انہوں نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ باقیات تھیں، اور بنی اسرائیل اس کو بہت متبرک اور مقدس سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دیتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا کہ رزق کو گھٹانا بڑھانا اللہ کے اختیار میں ہے، اور لوٹ کے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے، موضوع ہے بنی اسرائیل کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس طرح سے آزمایا کہ جب بنی اسرائیل طالوت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تو راستے میں وہ پیاس سے نڈھال تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ راستے میں ایک نہر سے ان کو اس طرح سے آزمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی جی بھر کر اپنی پیاس نہیں بجھائے گا، یعنی سیر ہو کے پانی نہیں پیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ چند لوگوں کے سوا سب لوگوں نے اپنی سیر ہو کے پیاس بجھائی، جی بھر کے پانی پیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نڈھالی، سستی ان پر غالب آ گئی، بزدلی ان پر غالب آ گئی، اور انہوں نے آگے بڑھنے اور دشمن سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے گروہ کے جو نیک لوگ تھے، جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا، ان کو تسلی دی، ان کو صبر کی تلقین کی، اور ان کو تسلی دی کہ تھوڑا گروہ بھی اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آ سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں فتح عطا فرما۔ اور پھر فرمایا کہ اس طرح سے انہوں نے پھر دشمن سے مقابلہ کیا، اور مقابلے میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، جو دشمن قوم کا سپہ سالار تھا جالوت، اس کو قتل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ طالوت کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے تھے، اور اس کے بعد تفاسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی سے داؤد علیہ السلام سے کس طرح سے ان کو بادشاہت بھی ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور پھر اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ فساد کو دور کرنے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا رہتا ہے، اور اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سنا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح کیا
کہ اللہ تعالیٰ ہی سلطنت اور حکمت سے نوازنے والا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جس چیز کا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ کسی بھی آزمائش، تکلیف، تنگی میں گھرے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ آج کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔